میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، حق پہ ڈٹ گیا اس قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں اس زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں کسی دلیل سے کھڑی ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد پریس کلب کی سارے پریس کے برادرز کی شکر گزار ہوں جو آج آئے ہوئے ہیں اور جو کہ ہمیشہ جنہوں نے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی ہے، تو میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں۔ میں رباب ہوں اور تقریباً سب کے علم میں ہے کہ میرے گھر میں جو ثانیہ ہوا تھا، میرے والد، میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے ظلم کے خلاف ایک علم بلند کیا ہے اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے لیے تو انصاف لے کے رہوں گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے والد، میرے دادا، میرے چاچو واپس نہیں آ سکتے، پر یہ جو میں اسٹرگل کر رہی ہوں، ایک تو اس میں مجھے انصاف ملے گا، پر دوسرا کسی اور رباب کے ساتھ میں ایسی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ آج ہم یہاں پہ اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے، یہ میری ایک بہن ہے جن کا نام یاسمین شیخ ہے، یہ جیکب آباد سے بلانگ کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں بھی ایک ثانیہ ہوا، ان کے جوان بیٹے کو 2015 میں اس کا مرڈر ہوا تھا۔ وہ مرڈر ایسے ہوا کہ وہ بچہ فٹ بال میچ کھیل رہا تھا کسی میدان میں، تو وہاں پہ ایک مرڈر ہوا۔ اس بچے نے وہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو سندھ پولیس نے، کیونکہ اس میں سندھ پولیس کے لوگ اور سندھ گورنمنٹ کے لوگ ملوث تھے، اس بچے نے وہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس بچے کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس پہ اتنا تشدد کیا کہ اس کی جان لے لی گئی۔ پھر انہوں نے جا کر پولیس سے شکایت کی کہ ہماری ایف آئی آر کاٹی جائے، ہمارے بچے پہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے، تو پولیس نے ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی، الٹا ان کو پریشرائز کیا گیا، پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے جا کر ہائی کورٹ کو اپروچ کیا۔ ہائی کورٹ سے آرڈر ہو گیا جس میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ تو اس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایف آئی آر کن پہ کاٹی گئی۔ اس میں ایس ایچ او انور بروہی جو کہ سی آئی اے انچارج ہے جیکب آباد کے، اس کے علاوہ غلام عباس جکھرانی جو کہ اعجاز جکھرانی کے کزن ہیں اور خود ایکس چیئرمین میونسپل کمیٹی جیکب آباد کے ہیں، اس کے علاوہ ڈی ایس پی رانا نصر اللہ، ایس ایچ او ایاز پٹھان، اے ایس آئی اعجاز جکھرانی، مطلب آپ دیکھیں کہ اس میں سارے پولیس کے لوگ ملوث ہیں اور یہ سارے کے سارے ایکیوزڈ ہیں۔ تو اس میں سندھ پولیس نے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے عدالت سے تو ایف آئی آر کٹوا لی، پر وقت بوقت ان کو پریشر دیا گیا تاکہ یہ کیس سے ہاتھ اٹھائیں، اور یہ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، کیونکہ میں کیس پرسو کر رہی ہوں، تو میں کہتے ہیں کہ آپ کو احساس تب ہوتا ہے جب آپ پہ خود پہ گزرتی ہے، تو میں جانتی ہوں کہ انہیں کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا ہوگا پولیس کے تھرو، سندھ گورنمنٹ کے تھرو۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، 5 سالوں تک یہ کیس پرسو کرتے آئے ہیں اور انہیں پریشر دیا جا رہا ہے اور ڈیلے ٹیکٹس ان کی طرف سے۔ تو ابھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر دیکھیں ہمارے سندھ میں جسٹس سسٹم اتنا سلو ہے کہ ہمیں 5-10 سال لگ جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، حالانکہ جتنا بڑا ثانیہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ہمیں تو گھر بیٹھے انصاف ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے 5 سالوں تک کیس پرسو کیا ہے، پھر 15 منتھس اگو ان کے ہسبینڈ کو، ان بچوں کے بابا کو کڈنیپ کیا گیا، آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کی بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی۔ پھر سے انہوں نے جا کر ہائی کورٹ لاڑکانہ کو اپروچ کیا اور پھر ان کی ایف آئی آر جو ہے کاٹی گئی، اس میں بھی یہی جو ہے ایکیوزڈ ہیں جن کے نام ایس ایچ او انور بروہی، غلام عباس جکھرانی، ڈی ایس پی رانا نصر اللہ اور دوسرے 2 بندے ہیں۔ تو دیکھیں وہی ایکیوزڈ، مطلب ایک بار ان کو سزا نہیں لگتی، اسی لیے تو یہ بار بار جرم کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے، کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، ان کو ایک بار سزا دی جائے تو دوسری بار وہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، پر انہیں سزا نہیں ملتی، تبھی وہ دلیر بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے ہسبینڈ کا آج تک اتا پتہ نہیں، وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جو مجرم ہیں وہ سرعام گھومتے رہتے ہیں، ان کو پولیس نے تو کبھی پکڑا نہیں۔ میری بہن نے جا کر ڈی آئی جی کو کھلی کچہری میں بتایا، ڈی آئی جی لاڑکانہ کو، کہ سر ہمارے ساتھ یہ بڑا ثانیہ ہوا ہے، میرے ہسبینڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ بچے ہیں، معصوم ہیں، ہم کیسے لڑیں اس سسٹم کے ساتھ۔ پھر ڈی آئی جی صاحب نے، آپ کو پتہ ہے سندھ پولیس تو خاطریاں بڑی اچھی طریقے سے کراتی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آئی تھنک کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، آپ کو آسرے بھی دلاسے بھی دیتے ہیں۔ پھر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا جو ہے آپ کے ہسبینڈ کو ریکور کرائیں گے اور آپ کے کیس میں جو ملوث
ہیں جوابدار ان کو ہم سزا دلائیں گے. سندھ پولیس نے ان کو خاطری تو کرا دی. دوسرے دن پہ ان دونوں بیٹوں کو کڈنیپ کیا گیا جو کہ پاکستان کا فیوچر ہے. ان کی آپ عمر دیکھیں, اسکول میں پڑھنے کی عمر ہے. ابھی میں ان سے جب بات کر رہی تھی کل, لٹرلی مجھے رونا آ رہا تھا جب ان کی یہ بات نہیں کر پا رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ باجی ہم کیسے پڑھیں گے, ہم اسکول کیسے جائیں, یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے سہمے ہوئے ہیں بچے. مطلب پاکستان کے فیوچر کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات, میرا سوال آئی جی سندھ سے کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. آپ بتائیں, آپ نے میرے کیس میں تو جاگیرداروں اور سرداروں کے پیر پکڑ لیے, آپ نے ان کے ساتھ تو ڈیل کر لی. ٹھیک ہے, ڈیل بھی کرا لیں, ان کے بابا کو تو واپس لے کے آئے نا, یہ آپ کا ذمہ ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں میرے کیس میں ایک مین جو ملزم ہے اس کو تو اریسٹ نہیں کیا انہوں نے, دوسرے 4 ملزمان ہیں ان کو بھی, وہ ایبسکونڈرز ہیں, ان کو بھی پولیس اریسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ پولیس کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ سندھ پولیس کا نام چینج کر کے نااہل پولیس رکھا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ سندھ کا نام نہیں جچتا. یہ جاگیرداروں سرداروں کے نوکر بنے ہوئے ہیں. میں ضرور کہوں گی کیونکہ آئی جی صاحب نے خود جا کر ڈیل کیے, میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں, سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ. تو یہ سندھ گورنمنٹ, سندھ پولیس سارے آپس میں ملے ہوئے. اور دوسری بات یہ ضرور ہے کہ صرف میرا کیس نہیں, صرف عدی یاسمین کا کیس نہیں, اس میں ماہین چانڈیو کا میں ضرور بتاؤں گی کہ ان کے گھر میں 3 مرڈر ہوئے ہیں اسی سال میں, اور ان کے 8 ایبسکونڈرز ہیں, ان کو پکڑا نہیں گیا. اس کے علاوہ فضیلہ سرکی سب کو پتہ ہے, اس کو 13 سال ہوئے. ایک چھوٹی بچی جس کو کڈنیپ کیا گیا تھا, آج تک پولیس ریکور نہیں کرا پائی. نایاب عمرانی کا سب کو پتہ ہے, سندھ کی بیٹی, وہ دربدر ہے انصاف کے لیے. فرزانہ چانڈیو کمبر سے, ایسے میں ہزاروں آپ کو ایگزامپلس دے سکتی ہوں جس میں سندھ پولیس کوئی رول پلے نہیں کر رہی. تو یہ ڈپارٹمنٹ کس لیے بنایا گیا ہے. میں آئی جی صاحب میں ضرور کہوں گی یہ پوری جو لاپرواہی ہے آئی جی سندھ کی ہے, اس کے نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ان کے کیس میں جو ایس ایچ او انور بروہی ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. میرے کیس میں آئی جی صاحب نے 4 ایس ایچ او سسپینڈ کیے. تو آئی جی صاحب آپ کتنے آفیسر سسپینڈ کرتے ہیں, کہ کہا نہیں جاتا کہ کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو آئی جی صاحب اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ اتر جائیں, آپ گھر چلے جائیں. باقی سندھ میں لوگوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیادتیاں, اتنے ظلم, اتنی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہے, اس پہ تو اس کے لیے میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر اس کی ایف آئی آر آئی جی سندھ پہ ہونی چاہیے کہ آئی جی سندھ خود رول پلے نہیں کرے. کتنے آفیسرس کو آپ سسپینڈ کرائیں گے, کتنے آفیسرس کو آپ سزا دیں گے. آئی جی صاحب خود آپ دیکھیں, آپ خود مانیٹر کریں, آپ کا یہ ذمہ ہے, یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. آج مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں, حالانکہ یہ آپ کا ذمہ تھا کہ آپ ان کو گھر بیٹھے انصاف دلاتے. دوسری بات, کوئی ان کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. سندھ پولیس نے ان پہ اتنا تشدد کیا, جب یہ بات میڈیا پہ آ گئی, اگر یہ چپ کر کے ڈر کے گھر بیٹھ جاتے تو ظاہر ہے ان کا بھی کچھ نہیں بنتا, ان چھوٹے بچوں کو بھی شاید مارا جاتا, ان پہ بھی تشدد کیا جاتا. تو میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی سر اس کیس کا آج یہاں پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کا جو مین مقصد ہے یہی ہے کہ اس کیس کا آپ سو موٹو ایکشن لیں, اور خود آپ اس میں آئی جی سندھ کو ان پرسن بلائیں, اور آپ ان سے انکوائری کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے آپ کی سندھ پولیس میں. کیونکہ یہ جو ساری برچیاں کرتے ہیں وہ سیاسی برچیاں ہوتی ہیں. آئی جی صاحب نے تو خود ایڈمٹ کیا, یہ ریکارڈ پہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے ساری, سر آپ کے پیٹھ پیچھے کیوں, آپ تو چیف ہیں, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی جی سندھ صاحب آپ خود دیکھیں, آپ اس میں رول پلے کریں. ایسا نہ ہو کہ سارے سندھ کے مظلوم جو ہیں اکٹھے ہو کر آپ کے راستے روکیں. اور بلاول زرداری کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو جلسوں سے فرصت مل جائے تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے یہ بھی مظلوم ہیں جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے میں تو آپ کی دشمن ہوں ہی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مجھے اپنا دشمن مانتی ہے. 21 سالہ بچی میں جب محترمہ بینظیر صاحبہ کی مزار پہ گئی ان کی قیادت کی شکایت لے کے, تو مجھے تو نہیں جانے دیا گیا, مجھے تو فاتحہ کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, میں تو ان سے جب, کیونکہ ان کو یہی تکلیف ہے کہ ان کی پارٹی کے 2 سٹنگ ایم پی ایز میرے باپ, میرے دادا اور میرے چاچو کے قاتل ہیں, اور میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں, میں حق کے لیے بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات, میں نے وچن کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی مظلوم ہوں گے, جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ان کے لیے آواز بلند کروں گی. جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سندھ کی بیٹی ہیں, اور آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ سندھ کے لوگ میرے وارث ہیں اور میں ان کی وارث ہوں, تو آپ ہماری وارثی کریں. تو آج میری جتنی
کیپیسٹی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ان کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. ادروائز میں ان کے کیس کو بھی ایسے ہی پرسو کروں گی جس میں اپنے کیس کو پرسو کرتی آ رہی ہوں. اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور پاکستان کی عدالتوں پہ کہ پاکستان کی اس بیٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا. شکریہ. اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ خود اپنی زبانی جو ہے بات کریں اور یہ خود بتائیں میڈیا کو کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے ایشو ہے. میں میرے بڑے بیٹے کو عباس جکرانی نے تشدد کر کے پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے اتنا تشدد کیا کہ میرا بیٹا جان سے ہاتھ دھو گیا. اس کے بعد میں نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، بہت بھاگ دوڑ کی ہے. میرا پرچہ نہیں کٹ رہا تھا. پھر میں ہائی کورٹ گئی ہوں، وہاں سے آرڈر ہوا ہے میرے بیٹے کے FIR کٹنے کا آرڈر ہوا. پھر میں گئی تھانہ، وہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہہ رہے تھے ہم تو نہیں کاٹیں گے. بھاگ جاتا تھا ایسے جو وہاں سے. پھر جا کے 11 مہینے بعد میری FIR کٹی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا تھا پھر بھی وہ نہیں کر رہے تھے. پھر جا کے FIR کٹی ہے. پھر آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں. جی میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ بس مجھے میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے اور میرے جو شوہر اغوا ہوئے اس کو بازیاب کرایا جائے. اور جو یہ انور بروئی اس دن ہمارے رات کو گھر میں گھس کے آیا ہے، میرے بچوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے، مجھے مارا ہے، میری 2 بچیوں کو مارا ہے، ہمارا سامان لے گیا ہے، جو بھی پیسے تھے جولری تھی سب کچھ لے گیا ہے. اس کو جو ہے نا بہت بڑی سزا دی جائے. یہ تو جواب دار تھا ہمارا. اس کو کیسے SP صاحب نے بھیجا ہے ہمارے گھر کہ ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کر آؤ؟ یہ تو ظلم ہے. اب مجھے یہ انصاف چاہیے، اس کو سزا دی جائے، عباس جکرانی کو سزا دی جائے، جو جواب دار ہے اس کیس میں ان سب کو سزا دی جائے. کوئی اگر سوال کریں. جی عمر میم آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو کیس ہے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کراچی میں آپ ہر جگہ گئی، پریس کلب بھی گئی، بہت ساری جگہوں پہ آپ گئی انصاف کے لیے. تو جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور وہ یہ دعوے بھی کرتے ہیں گڈ گورننس کے اور وہ سب اچھا کی رپورٹ بھی دیتے ہیں. تو 2 MPA کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کے چچا اور دادا کے قاتل ہیں ان کو ابھی تک اریسٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں، جبکہ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ان کا کیس آپ نے اسٹڈی کیا ہے تو IG کو بالکل آپ نے وہ جو بات کی کہ وہ سب کو پیار بھی کرتے ہیں، تسلیاں بھی دیتے ہیں. تو ان کا جو کیس ہے کیا وہ بھی کسی وڈیرے کے خلاف تھا جس کی وجہ سے ان کو انصاف نہیں ملا؟ بالکل سر، اس میں سندھ گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ ان کی پریکٹس رہی ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے ان کی وہ پاسداری کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ایسے میں آپ کو 1000 کیسز میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، کل والا آپ مجھے دن دے پرسوں میں آپ کو 1000 کیسز لا کے دکھاتی ہوں جس میں سندھ گورنمنٹ ہر دوسرا سندھ کا گھر جو ہے ان کی طرف سے وکٹمائز کیا گیا ہے. ہمارے کیس میں ان کو سزا نہ آنے کا جو مقصد ہے، قانون سب کے لیے بالکل برابر ہے، پر ان کی طرف سے ڈیلیٹ ٹیکٹس اتنے یوز ہو رہے ہیں کہ 2 بار سو موٹو ایکشن ہوا ہے، بار آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 منتھس میں کیس مکمل کریں، کیس مکمل نہیں کیا گیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہماری شکایتیں یہی ہیں. صرف سندھ پولیس فیس سیونگ کے لیے یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے ایک بندہ بھائی پکڑا وہ بھی بندہ نہیں ہے. IG صاحب نے خود جا کر ڈیل کی ہے. پر یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک بندہ پکڑا اس کا کوئی ویپن انہوں نے جو ریکور کیا وہ شو ہی نہیں کیا ہے. تو اس میں ہمارے کیس میں سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے یہ کہ جب آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے پر ان جاگیرداروں اور سرداروں کے گھروں پہ ریڈ ہوا تو پوری ان کی قیادت نثار کھوڑو یہ وہ سارے ان کے بیٹھ کر میرے خلاف پریس کانفرنسز کرنے لگے، جو کہ ضرور یہ کہوں گی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی تھا کیونکہ کورٹ کے حکم پہ ہوا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو چادر اور 4 دیواری تب نظر آتی ہے جب ان سے حساب ہوتا ہے. کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں کیا ہم سندھ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی کی عزت نہیں ہیں؟ ہم کو جب یہ روڈ پہ لاتے ہیں تو ان کو وہ احساس نہیں ہوتا، ان کو دوسرے سارے نظر آتے ہیں، اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ تب ان کو نظر آتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ اس میں انہوں نے کوئی رول یہ تو پلے نہیں کیا کہ مجھے انصاف دلانے میں وہ آگے آتے، پر انہوں نے ہمیشہ وہ رکاوٹ بنے، ہمیشہ
سی ایم صاحب خود ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس چیز میں کہ جاگیردار اور سرداروں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ان کے کیس میں بھی اعجاز جکھرانی جو ہے اس کا کزن ہے عباس جکھرانی، تو وہ ظاہر ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی وہ ایفیلیٹڈ ہیں. تو سندھ گورنمنٹ ایسے چوروں اور لٹیروں کو کیوں بٹھاتی ہے؟ اور حالانکہ اس پہ کرپشن کے چارجز میں ابھی وہ جو ہے جیل کسٹڈی میں ہے عباس جکھرانی، اور 2 مرڈر کیسز کے چارجز ہیں. تو دیکھیں ان کی قیادت میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہو جس پہ کوئی مرڈر چارجز نہ ہو. سب پہ مرڈر چارجز ہے. پھر بھی بلاول زرداری سے وہی ہماری شکایت ہے. کوئی پرسنل اینیمیٹی ان سے میری نہیں تھی. ظاہر ہے میں ایک 21 سالہ بچی ہوں، میں کتنی دشمنیاں لوں گی؟ میں انصاف کی خاطر گھر سے نکلی ہوں، میں نے اتنی دشمنیاں لے لی ہیں، حالانکہ مجھے تو انصاف ایسے ہی ملنا چاہیے تھا. تو بلاول زرداری کو فرصت تو ملتی نہیں ہے جلسوں وغیرہ سے کہ وہ سندھ کے عوام کو تو انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے. باقی شاید ابھی وہ آگے نکلیں، کشمیر بھی فتح کرائیں گے اور آزاد کرائیں گے، تو وہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے. باقی میں جس یہی کہوں گی کہ خدا را سندھ کے لوگوں کی آپ جان چھوڑیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ سیاست بے شک کریں، آپ اقتدار کی آپ کو جو بھوک ہے وہ آپ لے لیں، پر ہم سندھ کی عوام کو، ہم مظلوموں کو تنگ نہ کریں. ہمیں انصاف تو ہمارے سر پہ ہاتھ تو نہیں رکھا گیا، پر الٹا ہمیں پریشر جو دیا جا رہا ہے. تو کہیں گے اپنے لوگوں کو آپ روکیں. ایسا نہ ہو کہ سارے مظلوم اکٹھے ہو کر کل آپ کے جو ہے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ سندھ کی عوام کے لیے میں اٹھ چکی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا. میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، اور سندھ کے لوگوں کے لیے میں نے بات کرنا میں ہمیشہ کرتی ہوں اور میں کروں گی بھی. اور انشاءاللہ سارے مظلوموں کو میں اکٹھا کروں گی. ہم مظلوم جو ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم مظلوم جو ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جو ظالم ہیں وہ کم ہیں. جب ہم سارے مظلوم ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے نا تو یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم انصاف جو ہے وہ لے کے رہیں گے. دوسرا مجھے یہ بتائیں، آپ کو ان کی طرف سے کوئی لائیو تھریٹس بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لاقانونیت ہے، یعنی فیوڈل سسٹم طاقتور ہے لیکن قانون صرف غریب کے لیے ہے سندھ میں، وڈیرے کے لیے نہیں ہے. بالکل ان کی طرف سے لائیو تھریٹس مجھے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، جو کہ انہوں نے کم از کم 10 سے 15 بار آبجیکشنز ان کی پوری قیادت نے اس پہ کیے ہیں اور بار بار کہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا باری خان پتافی جس نے میرے ساتھ لائیو بیٹھا تھا پروگرام میں، اس کو یہ سینس نہیں تھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کے سر پہ ہم نے ہاتھ نہیں رکھا، پر الٹا مجھے وہ پریشر دے رہا تھا اور اس کا یہی سوال تھا بار بار کہ اس بچی کو سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کی گئی ہے. تو ظاہر ہے یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ ان کو میری سیکیورٹی سے ایشو کیوں ہے، جبکہ خرچہ تو گورنمنٹ اٹھاتی ہے، خرچہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے تکلیف ہے تو سب سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اسپیس نہیں ملتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان دے سکیں. تو ان کو تو اور مجھے جو ہے ان کی طرف سے ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان ہو اس کے ذمہ دار سندھ پولیس، سندھ گورنمنٹ اور یہ جاگیردار اور سردار ہوں گے، کیونکہ میں حق کے لیے بات کر رہی ہوں اور ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی. اور سندھ میں دیکھیں نا تعلیم کا بھی بیڑا انہوں نے اسی لیے غرق کیا ہے، کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم اویئر ہوں گے، ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اویئر ہوں اور یہ آگے بڑھیں اور یہ ہم سے پوچھیں سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی. ناظرین میرے ساتھ اس وقت عمر باب موجود ہیں جن کے چچا کو، جن کے دادا کو جو وڈیروں نے قتل کر دیا تھا. آج یہاں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اسلام آباد میں یہ موجود ہیں. اس حوالے سے میں ان سے بات چیت کروں گا. ان کے ساتھ جو ہے یاسمین شیخ آئیں اور ان کے خامد کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا گیا. ان کے یاسمین شیخ کے بچوں پر بھی بڑا تشدد کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا. تو یہ اس وقت جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی آواز بن کر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اسی حوالے سے میں ان سے بات کروں گا. عمر باب، سب سے پہلے تو آپ کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اور یہ کام ظاہر ہے بڑا مشکل ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اس حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ ظاہر ہے مجھے تو پریشر دیا جاتا ہے، میں جو اسٹرگل کر رہی ہوں 3 سالوں سے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. میں خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں خود قانون پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ جاگیرداروں اور سرداروں کے خلاف جو میں نے علم بلند کیا ہے، بیسیکلی ظلم کے خلاف میں نے علم بلند کیا ہے، پر وہ ظلم دیکھیں اب سندھ میں کہ ہر دوسرا گھر جاگیرداروں اور سرداروں کی طرف سے وکٹمائز کیا گیا ہے. تو آج ہم یہاں پہ اسی لیے اکٹھے ہوئے کہ میں اپنے حق کے لیے تو آواز بلند کر رہی ہوں، پر وہ آواز میں اسی لیے بلند کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ کسی اور مظلوم کے ساتھ میں ناانصافی نہ ہونے دوں. آج یہ جو یاسمین میری بہن میرے ساتھ تھیں، ان کے گھر میں
भी बड़ा सानिया हुआ, इनके घर में मर्डर हुआ, इनको इंसाफ तो नहीं मिला। इनके हस्बैंड को किडनैप किया गया, 15 मंथ तक कोई अता पता नहीं उनका कि वो ज़िंदा भी हैं नहीं हैं, किस साल में हैं। उल्टा फिर इनके 2 बेटों को, छोटे बच्चे हैं जिनको इतना प्रेशराइज़ किया है, मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको जो है किडनैप किया गया ताकि ये केस से हाथ उठाएं। जब ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आप सिंध की बेटी हैं, आप हमेशा कहती है कि मैं मज़लूमों के साथ खड़ी हूँ, तो आप हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें। तो मेरी जितनी कैपेसिटी है इंशाल्लाह मैं हर मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करूँगी, क्योंकि प्रेशर तो मुझे बहुत ज़्यादा दिया जाता है, पर इंशाल्लाह बीइंग अ मुस्लिम मेरा ईमान है कि अगर हम हक़ पे हैं तो अल्लाह की ज़ात हमारा जो है हमारी मुहाफ़िज़ है, तो हक़ के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे, चाहे उसमें कोई भी हमें सज़ा दी जाए। तो इसमें मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से ये प्रोग्रेस ज़रूर है कि लोग अपने हकूक़ के लिए बात करना शुरू हुए। पहले सरदारों और जागीरदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता था, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह से लोग अपने राइट्स जानना शुरू हो गए हैं, और लोग ये जानना शुरू हो गए कि हम इनके कोई ख़ानदानी गुलाम नहीं हैं और हम अपने हक़ के लिए बात कर सकते हैं। और जब ये सारे मज़लूम हम इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर इनको अपनी औकात पता चलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं उमर बाब कि इस वक्त जो सिंध में लॉ एंड फोर्स की जो हालात हैं वो किस तरह हैं, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जानती हैं, आपके साथ एक सानिया भी हो चुका है, तो कहाँ पे स्टैंड करता है एक गरीब आदमी जिसके साथ जुल्म सितम भी होता है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा होता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती? तो बस वही चीज़ है कि इस केसेस में डिले टैक्टिक्स बहुत लोगों की तरफ से ज़ाहिर है कि उस पार्टी तो करेगी, यूज़ किए जाते हैं, और केसेस जो हैं, डिसीशंस जो हैं वो बहुत देर से दिए जाते हैं। जैसे ये 5 सालों से ये परसू कर रही है केस, 3 सालों से मैं खुद परसू कर रही हूँ, पर आज तक फाइनल डिसीजन नहीं आ सका। तो जी मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर कोर्ट्स अपना रोल प्ले कर रही हैं, पर इसमें ये आप ज़रूर नोटिस लें, कोई ऐसा कानून आप इंट्रोड्यूस कराएं, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें फ़ैसले जल्दी सुनाए जाएँ, ताकि हमारे जो मर्डर तो किए जाते हैं, हमारी फैमिली के वो लोग तो वापस नहीं आते हैं, उनकी कमी तो रहती है, उनका दुख तो रहता है। ज़ाहिर है अगर कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा से कोई जाता है तो फिर भी सब्र आना मुश्किल होता है, पर जब कातलों को हम अपनी आंखों के सामने देखें तो हम कैसे बर्दाश्त करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उन कातलों को सज़ा होनी चाहिए, ताकि हमारे दिल को सुकून तो मिले। और एक तो हम जो है आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसमें हमारे साथ दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं कि आपने आवाज़ क्यों बुलंद की है हक़ के लिए, आप क्यों बात कर रही हैं। तो ये चीज़ हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मुल्क के साथ बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क में मुझे ना जो है मायूस नहीं किया जाएगा और किसी और के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो मैं जो रोल मैं ये ज़रूर कहूँगी चीफ जस्टिस साहब से कि सर आप इसमें जो है रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसमें नोटिस लें। सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रही हैं, जो ज़्यादतियाँ कर रही हैं, तो इसमें ज़रूर जो है एक पेशी होनी चाहिए आईजी साहब की। सिंध के जो आला अहदेदारान हैं, सीएम साहब हैं, आप उनसे पूछें कि आपकी क़यादत, बिलावल जरदारी से पूछें कि आपकी क़यादत इतने जुल्म और सितम क्यों ढा रही है लोगों पर। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं उमर बाब के क्या चेंज आनी चाहिए कि गरीब को इंसाफ मिल सके, चूँकि बहुत अबतर हालत हम देख रहे हैं, ख़ुसूसन अगर सिंध की बात करें तो वहाँ गरीब हारी जो है उसको तो इंसान ही नहीं समझा जाता। तो जब उसके साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट कि कौन से ऐसे कानून, कौन से ऐसे लाज, कौन सी तब्दीली ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम गरीब की सुनवाई भी हो। बिल्कुल, देखें मैं केस परसू कर रही हूँ तो हमारी अदालतें जो है जुडिशल सिस्टम इतना एक्सपेंसिव है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो और दूसरी बात, जब आप मैंने जो है पुलिस थानों के भी चक्कर काटे तो वहाँ पे तो उनके अफसरान मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। वो अगर ठीक है मैं एक बच्ची हूँ, मेरा पाकिस्तान के शऊर ने साथ दिया है, मैं जाती हूँ, मेरे साथ ये सब होता है तो देखें जो दूसरे लोग हैं पाकिस्तान के उनके साथ क्या होता होगा। इसीलिए तो लोग हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं। और मेरे साथ जो हर दूसरा बंदा मिलता है मुझे कहते हैं कि आप अदालतों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो सर ये एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मुल्क में हम वाकई में चेंज लाना चाहते हैं तो इसमें एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो जुल्म करता है फिल फॉर वो जो है उस पर एक्शन होना चाहिए और उसे जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उस मुजरिम को सज़ा दी जाए, ताकि अगर एक को सज़ा लगेगी ना तो फिर दूसरा जिसका ये क्रिमिनल माइंड सेट होगा तो वो सोचने से पहले, क्राइम कमिट करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई मुझे भी सज़ा लगेगी। इनको सज़ा का खौफ नहीं है, ये इसीलिए जुल्म ढा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि उमर बाब की आपने बातचीत सुनी, ये 21 साल की बच्ची हैं जो अपनी कौम के लिए इंसाफ लेने के लिए निकली हैं। यकीनन ये बात जो है तमाम लोगों के लिए एक मिसाल
حال ہے کہ وہاں پہ جو فیوڈل سسٹم ہے، جو وڈیرے ہیں وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف عمر باب جو ہے آج سندھ کی آواز بن کر شہر اقتدار میں پہنچی ہے۔ تو ناظرین، MM نیوز سے یہ خصوصی گفتگو آپ نے سنی عمر باب کے ساتھ۔ عمر باب کے ساتھ آج یاسمین شیخ جو ہیں، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے، ان کے ساتھ بھی بہت سارے ظلم ڈائے پولیس نے، ان کے دونوں بچوں کو اٹھایا، ان پہ تشدد کیا، ابھی تک ان کا خامد بازیاب نہیں۔ تو آج عمر باب جو ہیں وہ ان کے حق کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا MM نیوز اسلام آباد سے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MM نیوز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے براہ راست۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی۔ ناظرین، میں اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ محمد اسماعیل ولد محمد خان موجود ہیں۔ ان کے جو دو بیٹے ہیں وہ بہت سخت علیل ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے اس کا لیور کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اور جو لیور کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے وہ خاصا مہنگا خرچہ ہے، اور جبکہ یہ انتہائی غریب ہیں اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ ماہانہ صرف اور صرف 20,000 روپے ہے۔ یہ ان کا بڑا بیٹا ہے جس کا جگر جو ہے اس کی پیوند کاری ہونی ہے، اور یہ چھوٹا جو بیٹا ہے ان کا، اس کی جو ہے اس کو گردوں کی تکلیف ہے۔ تو ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور یہ بڑا بیٹا جو ہے، یہ ان کا میرا خیال ہے بڑا بیٹا، یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے، یہ سب سے بڑا بیٹا ہے۔ یہ انتہائی پریشان ہے اس وقت، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیٹے جو ہیں یہ انتہائی بیمار ہیں، اور روزانہ کا جو میڈیسن کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں اسی حوالے سے ان سے بات چیت کرتا ہوں کہ ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں، کہاں کہاں گئے ابھی تک۔ حکومتی جو ادارے ہیں، بیت المال ہے یا دوسرے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، یا ایسے جگہ پہ جہاں پہ سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر علاج معالجے کی سہولت موجود کی ہوتی ہے، تو کیا انہوں نے وہاں پہ بھی دستخط دی ہے یا نہیں دی؟ تو اسی حوالے سے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم، شکریہ ادا کروں۔ بس یہ شکریہ ادا کرنا ہوں، یہ بڑا بیٹا 5 سال سے بیمار ہے۔ اس کا ہر مہینے میں بلال اسپتال سے ٹیسٹ ہوتا ہے اور میڈیسن ملتا ہے۔ اس کا تقریباً مہینے کا 20,000 خرچہ ہے۔ دوسرا بیٹا، اس کا 1 سال سے اس کا بیماری ہے، گردے دونوں خراب ہے۔ ابھی ہفتے میں 2 دفعہ ڈائنسس ہوتا ہے، پہلی MI سے ہوا ہے، پھر وہ 12 کو اکبر نازی سے ہوا ہے، پھر یہ بلال سے پھر ایشا سے ابھی کیمپلس میں 3-4 مہینہ سے اس کا ڈائنسس ہوتا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ۔ آگے اس کے گردے دونوں ختم ہیں، جو گردے ہے وہ سکڑا ہے، کام چھوڑ دیا۔ ابھی جتنا جلدی اس کا گردہ، ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے جتنا جلدی اس کا ٹرانسپلانٹ آگے پتہ کرنا، یہ ہاسپٹلوں میں جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں وہ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن نہیں ہوتا ہے۔ کیمپلس میں 1-2 دفعہ ہوا ہے، اس سے بعد بند کیا ہے۔ ابھی جہاں بھی سرکاری ہسپتالوں میں جاتا ہے وہاں اس کا ٹرانسپلانٹ کا کوئی بیت المال میں نے درخواست دیا ہے، وہ بھی سرکاری ہسپتالوں میں جو پیسے ہے وہ اس کا ایشو کرتا ہے، پرائیویٹ ہسپتال کا ایشو نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ابھی پرائیویٹ ہسپتال میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ خرچہ آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا اتنا وس نہیں ہے، میں 5 بچے ہوئے اور کرایہ کا مکان ہے، اس کا پالنا، ان کا بیماری، یہ چھوٹا بچہ کا 1 سال سے کسی نے مدد کیا، 10-12 لاکھ میں نے ابھی تک لگایا ہے۔ آگے وس نہیں ہے، میں نے بیریا میں بھی درخواست کیا، وہاں بھی گیا، وہ کہہ رہا آدھا خرچہ تم اس کرو، آدھا ہم کرے گا، اس کا ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ کرے گا۔ آدھا کے لیے ہمارا مجبوری ہے، وس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ایسی ہے میں بیچ کے ان کا یہ علاج جاری رکھوں گا۔ مجبور میں یہاں ڈھونڈ پھر کے ان کا جان کا مسئلہ ہے، بچانا اللہ ہے، مگر کسی کا کچھ ذریعہ ہونا ہے، ہمارا وس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے میں بیچ کے ان کا علاج کر لوں۔ میں یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دوسرا بڑا بیٹا ہے، وہ 5 سال سے بیمار ہے، ہر مہینے میں ٹیسٹ اور دوائی کھانا ہے، اس کا 50% گردے دونوں خراب ہے، 50 کام کرتا ہے۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہے میں ان کا آگے علاج جاری رکھ سکتا ہوں۔ چلو اللہ، میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا، پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے، ہمارا یہ بچوں کا یہ علاج کا جو اتنا خرچہ ہوتا ہے یہ اٹھائے اور ان کا یہ علاج کروائے۔ دوسرا آرمی چیف پاکستان سے، اس کا بھی درخواست کروں گا، یہ 2 بچے
हम मज़दूर आदमी ये 15-16 हज़ार कमाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। किराए का मकान है और 5 बच्चों का पालना, ये बीमारी, ये चीज़, ये 5-6 सालों से मैं इसका पीछे। दूसरा हमारा जो घर वाला है उसका भी दिल का इशू है और कोई वालों का मसला है, उसमें भी बस मेडिसिन वो खाता है हर महीने का। आगे ऑपरेशन का हमारा इतना वस नहीं, मैं सारा ये ज़िंदगी गुजारा ये परेशानी में, अभी वस नहीं। मैं दरख्वास्त करूँगा जो अल्लाह वाला बंदा है, जिसका अल्लाह ने वस दिया वो हमारा मदद करेगा उन बच्चों का खातिर अल्लाह के लिए, और उनका ये इलाज जारी सकता है। वो मैं दुआ कर सकता हूँ, हमारा कोई वस नहीं, यहाँ तक मैं पहुँच गया बस। अच्छा इस्माइल, मुझे ये बताएं कि दोनों बच्चों के इलाज पे कितने पैसे लगते हैं? ये एक बच्चा इसका गुर्दे 5 साल से इसका हर महीने टेस्ट होता है और दवाई खाता है, जो गुर्दे वाला दवाई है वो खाता है, उसका ख़र्चा आता है महीने में 20,000। 5 साल से इसका इलाज जारी है। दूसरा बेटा है इसका डायलिसिस का जो है वो एक महीने का 40,000 ख़र्चा है। हर डायलिसिस में 6-7 हज़ार इसका मेडिसिन का साथ हर डायलिसिस में लगता है, हफ्ते में 2 दफ़ा होता है। कभी ऐसी होता है उसका सांस का मसला होता है, सांस रोकता है, 2-3 दफ़ा भी कर सकता है, मगर बता इसका इतना कमज़ोर हो बस अभी बर्दाश्त से बाहर है, गुर्दे फारग है दोनों। और आगे जो ट्रांसप्लांट के लिए उसका प्राइवेट अस्पतालों में 25 से 30 लाख 40 लाख उसका सारा ज़िंदगी का सवाल है। इसका दवाई खाना होगा उसका, इसका मेडिसिन जो ऑपरेशन के बाद सारा ज़िंदगी इसका दवाई खाना, वो तकरीबन लाख हर महीने का लाख का दवाई आता है उसका। उसके लिए हमारा आगे वस ख़त्म है। वो मैं अल्लाह मुझे ये बताएं, जिस बच्चे का ट्रांसप्लांट होना है, जिसका जिगर की पेवंदकारी होनी है, उसके ऊपर कितना खर्चा उठता है? जिगर का पवनकारी, ये बच्चा पहले जिगर का बीमार था, ये बड़ा बेटा, बाद में उसका और कोई बीमारी का इशू था, अभी उसका दोनों गुर्दे 50% ख़राब है। ये शफीउल्लाह 22 साल उम्र है इसका, अभी 50% इसका गुर्दे ख़राब है। ये दवाई से बस वो उसका थोड़ा बहुत गुजारा चलता है। स्कूल 9 तक पढ़ के वो मजबूरी का हालात हो गया है, वो छोड़ दिया है। अभी इतना कोई वसाइल नहीं है, मैं आगे उसका इलाज भी करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, ये हमारा वस ख़त्म हो गया। ठीक। दूसरा छोटा बेटा है, 8 साल उम्र है, इसका नाम समीउल्लाह है। इसका अभी गुर्दे ने जवाब दिया है, दोनों सुखड़ा है, डायलिसिस से भी अभी डॉक्टर बार कह रहा है इसका गुर्दा जितना जल्दी। अभी डोनर का भी इशू है, मैंने 10-20-15 बंदे का अपना रिश्तेदार में, अभी 2 बेटी है उनका अपना खुद, उनका ए नेगेटिव ग्रुप है, इनका ग्रुप का भी मसला है, ग्रुप भी नहीं मिलता है। और दूसरा इसका ऑपरेशन के लिए जो खर्चा है वो भी नहीं है, तकरीबन 25-30 लाख खर्चा आता है। आप ये चाहते हैं कि आपका वो कोई ऐसे मुस्तहिक अफराद जो हैं वो इलाज करा दें बच्चों का? बिल्कुल, मैं ये दरख्वास्त करूँगा। आप अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं कर सकता हूँ मैं। नाज़रीन, आपने मोहम्मद इस्माइल की बातचीत सुनी। मोहम्मद इस्माइल के दोनों बेटे जो हैं वो बीमार हैं, दोनों गुर्दों के मरीज़ हैं, और एक बड़ा बेटा जो है उसके जिगर की पेवंदकारी भी होनी है। तो ये इस वक्त तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों से ये अपील कर रहे हैं कि इनके बेटों का इलाज कराया जाए, इनको पैसे नहीं चाहिए। इनका ये कहना है कि ये इंतहाई गरीब हैं, किराए का भी घर है, और जिस हॉस्पिटल में भी जो है इसका इलाज होता है उस हॉस्पिटल में इलाज करा दें, क्योंकि बैतुल माल भी उन्हीं हस्पतालों को पैसे जो है वो अलाउ करता है जहां गवर्नमेंट का इलाज हो। तो गवर्नमेंट के अदारों में अभी तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर जिगर की पेवंदकारी हो सके, और इन्होंने वहाँ पे भी जाके देख लिया। तो नाज़रीन, अक्सर इस तरह के प्रोग्राम के आखिर में मैं भी अपनी तरफ से भी ये ज़रूर कहता होता हूँ कि इस वीडियो को जितने से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो मोहम्मद इस्माइल है इसके बेटों के लिए जितनी भी मेहनत काविश हो सकती है करें। मुखय्यर हजरात से भी अपील है कि वो मोहम्मद इस्माइल जो है इनके दोनों बेटों का इलाज करा दें, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ा रिज़्क दिया हुआ है सब लोगों को, और ऐसे लोग भी हैं कि जो इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत भी पूरी करते हैं। ज़रूरतें तो पूरी करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौफीक दी हुई होती है। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये एक नंबर है मोहम्मद इस्माइल का, इनका ये कहना है कि ये नंबर मेरा दे दें, अगर कोई मेरी मदद करना चाहे या मेरे बच्चों का इलाज कराना चाहे। तो इनका नंबर है 0347 53 69030। मैं नंबर फिर बोलता हूँ 0347
53693030। یہ محمد اسماعیل کا ڈائریکٹ نمبر ہے، اگر کوئی اس کے بچوں کا علاج کرانا چاہے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار سے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے جو ہے وہ اچھے اور ایسی چیزیں ان کے لیے لے کے آئیں کہ جس سے ان کی دلچسپی برقرار رہے۔ ناظرین، میرے ساتھ ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے بزرگ آپ اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ دوست محمد نام ہے ان کا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے بازو کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ بھی 14 اگست ہے۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ پہلے میرا کیمرہ دکھائے گا کہ ان کے جو بازو ہے، رائٹ بازو، اس میں دیکھیں کہ یہ نشان جو ہے یہ نقشے کا ہے۔ تھوڑا سا بازو کریں جی اوپر۔ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ دوست محمد صاحب، کیا کہیں گے؟ پہلے تو ناظرین کو اپنا پورا تعارف کرائیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، پھر اس نقشے کے متعلق بتائیں۔ سر، میرا نام دوست محمد ہے، ابھی ٹیکسلے میں رہائش ہے۔ تو یہ میرے بازو پہ پاکستان کا نقشہ ہے۔ یہ میں نے کوئی اخبار میں کسی جگہ، یہ روس کا پریزیڈنٹ تھا گورباچوف، اس کا میں نے پڑھا، تو اس کا کوئی ورڈ اس میں آیا ہوا ہے نام، تو میں نے سوچا اس کا نام آیا، اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں پاکستانی ہوں تو میرا بھی یہ نقشہ ہے پاکستان کا، تو میرا نام بھی آنا چاہیے، تو میں اس لحاظ سے یہ آپ کے پاس آیا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نقشہ ہے آپ کے بازو پہ؟ یہ تو پیدائشی ہمیں لگ رہا ہے، تو آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ نقشہ آپ کے بازو پہ ہے؟ سر، ہے پیدائشی، لیکن میں نے اس کو، مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ نقشہ ہے، لیکن یہ میرے ذہن میں ہی نہیں تھا اور نہ علم تھا۔ اب جب میں نے یہ پڑھا کسی جگہ، وہ گورباچوف کا، اس سے میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی یہ چیز جو ہے یہ ظاہر کروں۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو شوق آیا کہ آپ بتانا چاہتے ہیں پورے دنیا کو کہ بھائی میرے بازو پہ یہ نقشہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ سر، اس کا کوئی ایسا مین مقصد ہے کوئی نہ جس کو میں یہ بیان کروں کہ یہ اس آپ طرح فخر محسوس کرتے میں ہیں؟ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ جس دن پاکستان بنا اس دن میں پیدا ہوا، تو میرے بازو پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ بھی جو ہے یہ بھی دے دیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، اس بات کی خوشی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس سر، میں اور کچھ بھی نہیں کہتا، بس ٹھیک ہے، جو یہ ہو گیا جی۔ جی ناظرین، دوست محمد صاحب کی بات چیت آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، 14 اگست کو پیدا ہوا ہوں، جس دن پاکستان بنا اس دن پیدا ہوا ہوں۔ اور جب ان کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کے سیدھے بازو پہ پاکستان کا جو ہے وہ نقشہ بنا ہوا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی خوشی بڑی دیدنی تھی، دوبالا ہو گئی۔ اور جس طرح روس کا صدر گورباچوف ہے، اس کے ماتھے پہ سنا ہے کوئی ان کا قومی نشان وغیرہ بنا تھا، تو اسے گینیز بک آف ورلڈ میں اس کا ریکارڈ لکھا گیا تھا۔ اور اسی طرح دوست محمد صاحب جو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا نقشہ ہے وہ ان کے بازو پہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین تھا ایم ایم نیوز سے جو براہ راست آپ دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو واپس لانا چاہیے۔ زو کو واپس اوپن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ علی عباسی کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے، یہ ایکٹر ہیں پاکستان کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ زو کو بند کر دیں، جتنے بھی پاکستان کے زو ہیں ان کو بند کر دیں۔ آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ یہ اچھی بات کہی ہے انہوں نے؟ غلط کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پہ دیگر لوگوں سے بھی میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ حمزہ علی عباسی نے کہا ہے کہ پورے ملک کے زو بند کر دیں اور جانور جو ہے ان کو
जंगलों में छोड़ दें। जंगलों में तो छोड़ सर दें। क्या मतलब आप समझते हैं ये ठीक बात है? बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं। मैं भी डिसएग्री करता हूँ, ये बहुत गलत बात है। बच्चों के लिए एक ही तो चीज़ एफर्ट थी, वो आते थे, देखते थे, घूमते थे, फिरते थे, माइंड उनका वो लर्न करते थे और उनको जानवरों का पता लगता था, परिंदे कौन से हैं कौन से नहीं हैं, पेट्स एनिमल कौन से हैं कौन से नहीं हैं। अब ये तो बासी साहब शेर का गोश्त भी खा जाते थे, अब उनका क्या करें हैं? किलो किलो गोश्त हैं, तो उनके जो कहें वो कम है। अब अच्छा मैम आप मुझे बताएं कि ये चिड़ियाघर बंद करने का फैसला सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए एक ही तो एंजॉयमेंट थी, वो इनको ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आके एंजॉय करते थे इस चीज़ को। चिड़ियाघर में आके, ज़ू में आके वो बहुत एंजॉय करते थे, ख़ास तौर पे एलिफेंट और शेर वगैरह से वो खासे मानूस थे, तो इनको बंद नहीं करना चाहिए। स्कूल अच्छा वाले वो सवाल एक फिर वही दोहराऊंगा मैं कि हमजा अली अब्बासी ने जो कहा कि जू को बंद कर दें, जानवरों को जंगल में छोड़ दें, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जानवर जो हैं उनका खासा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इंसानों का ख्याल रखा जाए इसी तरह जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, और इनको चाहिए कि इसके मुतालिक तरकीब करें, उसमें ये नहीं कि इसको बंद कर दें। बंद करना गलत है इनका। ठीक हो गया। मिस महविश हयात और हमजा अली अब्बासी, लोगों ने आपकी जो बात थी उससे इत्तफाक नहीं किया। लोगों का ये कहना है कि ये ज़ू जो है इसे खुला रहना चाहिए, और ये ज़ू खुला रहेगा तो बच्चों की एंजॉयमेंट होगी और बच्चे जो है वो आके अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉयमेंट करेंगे। और स्कूलों वाले लेके आते हैं बच्चों को अपने। हाँ, यहाँ पे मालूमाती दौरा होता है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल के तमाम बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बड़ा इजाफा होता है। आप क्या कहेंगी मैम? मैं तो ये कहूँगी कि देखें, दिस इज़ द फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर आवर चिल्ड्रन, आवर न्यू जनरेशन। वो आते हैं तो जानवरों को देखते हैं, वरना वो तस्वीरें सिर्फ देखते हैं। ठीक है, हमजा अली अब्बासी की अपनी एक थिंकिंग होगी, ही माइट बी राइट, लेकिन बात ये है कि आप उनको ना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दें जानवरों को, उनके मतलब पेयर्स रखें यहाँ पर, उनको वही एनवायरनमेंट दें जो उनको जंगल में मिलता है। और ये बच्चों के लिए बहुत लर्निंग है, आपके साथ जब बच्चों के साथ बड़े भी आते हैं उनके भी कतारसिस हो जाते हैं। और हर मुल्क में ज़ू ज़रूर होते हैं, और आप देखें कि अमेरिका के स्कूल सिस्टम में वो कितने जानवर वहाँ पर स्कूलों में इसलिए रखते हैं कि टू फेमिलराइज द चिल्ड्रन कि उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सही। अगर आप उनको सबको भगा देंगे तो उनको तो अपना एनवायरनमेंट है जो है बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर देयर, वाइल्ड एनिमल हैं, दूसरे एनिमल्स हैं। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इसको खोल दें, और इसका टिकट आपने लगाया हुआ अच्छा, उसको मेंटेन करें, और यहाँ पर चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ज़बरदस्त जी, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि जो तुलबा तालबात यहाँ पे आते हैं उनको खाली पिक्चर्स नहीं दिखानी, उनको रियल में भी वो एनिमल दिखाने हैं। और अमेरिका की बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की, और दीगर ममालिक जो हैं वहाँ पे जो जानवर होते हैं, बच्चे आते हैं, उनको बताया जाता है, तो वो बच्चों के जहन में एक बात बैठ जाती है, ना कि उनको पिक्चर्स दिखाई दें। तो इसको इनका कहना है कि खुलना चाहिए। और जो हमजा अली अब्बासी हैं उनकी बात अपनी जगह होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करते हैं लोगों से, यहाँ पे दीगर फैमिली भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक मिनट में क्यों देंगे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि एक तो ये ज़ू बंद हो गया है, आप अपने मामा बाबा के साथ आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, बल्कि मैंने एक बात करनी है। इमरान खान अंकल, आपने तो ये महंगाई भी कर दी और पार्क भी बंद कर दी, तो हमारे बच्चों के लिए तो पार्क खोलें, क्योंकि ये ज़ू जैसे कि बंद हो गया, इसमें जानवर होते थे, क्या नाम, बहुत मज़ा आता था, खिलाते थे, देखते थे, और क्या नाम है, फिर थोड़ी वो सवारी होती थी। बल्कि इमरान खान अंकल ने तो महंगाई भी किया कर दी, और क्या नाम है, पार्क भी बंद कर दी, तो हमारे लिए पार्क प्लीज़ खोल दें। अच्छा बेटा, एक मुझे ये बात बताएं कि हमजा अली अब्बासी जो हैं उन्होंने कहा कि ज़ू बंद होने चाहिए, आप क्या कहती हैं? नहीं बंद होने चाहिए, जब कोरोना ख़त्म हो जाए फिर से खोलने चाहिए। अभी तो कोरोना है, क्योंकि बंद होने चाहिए अभी, बल्कि जब कोरोना ख़त्म हो जाए फिर खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉयमेंट होता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक 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 हो गया।
मैं भी आऊँगा कैमरे में देख मैं भी आऊँगा कैमरे में देख